السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو تو پہلے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک بار اور اس بابرکت مہینہ نازل کیا تھا کہ ہم اس کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹیں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا ہے کہ ہمیں رمضان مبارک کی رحمتیں برکتوں کو سمیٹنے کی اور اپنی مغفرت اور بخشش کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کر دی گئے ہیں جیسے کہ پہلے امتوں پر بھی روزے فرض کر دی گئے تھے، لہذا لعلکم تتقون، لہذا تم تقوی اختیار کرو، اللہ کی فرمانبرداری کرو۔ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو انسان شیطان بند ہو جاتے ہیں اور انسان نیکی کی طرف آ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ صرف ایک سیمپل کے طور پر ہمیں یہ مہینہ دیتا ہے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ، تو تاکہ اگر ہم اس مہینے میں تیاری اچھی کر لیں گے، نماز روزہ ہر چیز پابندی کے ساتھ کریں گے، تو اسی طریقے سے کہ 11 مہینوں کی ہم نے بھی تیاری اسی طریقے سے کرنی ہے۔ اچھا، کچھ سوالات ناظرین نے کرے ہیں کہ استقبال رمضان کا اکثر لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو استقبال رمضان کا روزہ رکھنا، یہ خاص روز جمعے کا روزہ رکھنا یا عید کا روزہ رکھنا، یہ اسلام میں منع ہے، یہ حرام ہے۔ استقبال رمضان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور کوئی حدیث سے ثابت نہیں کہ اس کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، ایک سوال تو یہ ہو گیا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اکثر لوگ روزے کی نیت کرتے ہیں۔ دیکھیں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، یہ زبان کا فعل نہیں، یہ دل کا معاملہ ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ وضو کر رہے ہیں، آپ کہیں جا رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ اگر نماز کی نیت کر رہے ہیں اب یا روزے کی نیت کر رہے ہیں تو آپ کس کو بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ میں روزہ رکھتا ہوں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دلوں کے ارادوں کو جانتا ہے۔ تو یہ نیت ٹھیک ہے، یہ بس صرف دل کا ارادہ آپ نے کر لیا، بس کافی ہے۔ اس کے علاوہ پھر وہ ایک بڑی وہ مشہور دعا ہے، وہ بھی صوم غد نویت، یہ حدیث کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ضعیف حدیث ہے، نہ پیغمبر نے یہ بات کہی، ٹھیک ہے، یہ بالکل، اور اس کا مطلب بھی غلط ہوتا ہے کہ وہ بھی صوم غد نویت، تو میں روزہ رکھتا ہوں کل کا، غدن کا مطلب ہوتا ہے عربی میں کل، تو کل کا تو نہیں رکھنا بھائی، آج کا رکھنا ہے، تو یہ حدیث سراسر ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو افطار کی دعا ہے وہ یہ ہے جو صحیح ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، اس کا یہ مطلب ہے کہ پیاس چلی گئی، رگی تر ہو گئی، اور اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو جائے گا۔ تو یہ دعا ہے جو مسنون طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے روزے کے اندر جو ہے نا، وہ نہانا، کنگھی کرنا، تیل لگانا، سرما لگانا، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے علاوہ لغو باتوں سے، ہم بستری کرنے سے اور کھانے پینے سے، ہاں اگر کوئی بھول کے بھی کھانا پینا کر لے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا، اگر کوئی بھول کے بھی کھانا پینا کر لے تو اس کا بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن کوئی جان بوجھ کے روزہ کھانا پینا کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ تو یہ چند جو ہے مسائل تھے وہ آپ کے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا سو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔